ہوتی ہے دیکھ کر کہ دور دراز سے بھی احباب تشریف لائے ہوئے ہیں مجلس میں شرکت کرنے کے لیے۔ موسلادھار بارش ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور دور دراز سے آنے والوں کو تھوڑی سی زحمت ہو جاتی ہے، بھیگ کر بھی آئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے اس آنے کو، اس محنت کو اور مشقت کو جھیلتے ہوئے تشریف لانے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے۔ تو بھائیوں، مجلس کے آغاز سے پہلے حسب معمول ایصال ثواب کیا جاتا ہے اکابرین اور بزرگوں کے لیے۔ تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 12 مرتبہ اخلاص قل هو اللہ، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ اهدنا الصراط المستقیم۔ اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت وتعظمت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام، آمين یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، آمین یا ذا القوة المتین، آمین یا رب العالمین، آمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین ہماری اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو درگزر فرما، آمین اعمال صالحات کی توفیق عطا فرما، آمین بد اعمالیوں سے بچنے کی ہمیں ہدایت عطا فرما، آمین اے اللہ مرتے دم تک تیرے کلمہ طیبہ کی پر جو ہے ایمان کے ساتھ جو ہے قائم رہنے کی، دائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین دنیا اور آخرت بہتر فرما، آمین ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما، آمین اے اللہ جو کچھ یہ پڑھا گیا ہے اس کا اجر و ثواب آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا، آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل و برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء علیہم السلام کو، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، تمام شہداء صالحین صدیقین کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما، اور خصوصاً چاروں سلسلے کے مشائخ طریقت کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما، اے اللہ اسے ذریعہ بنا کر ہماری ایمان والی موت
جو ہے ہمیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. کپڑا کلپ کر لوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. صدق الله العظيم. کہیے کون تم کو جو ہے رات کی اندھیریوں سے نجات دیتا ہے اور سمندر کے اندھیروں سے تمہیں نجات دیتا ہے جب تم پکارتے ہو خشوع کے ساتھ اور خفیہ طور سے. لئن انجانا من هذه اگر ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقیناً ہم شکر کرنے والوں میں ہو جائیں گے. کہیے اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے بھی اور ہر مصیبت سے پھر تم شرک کرنے میں لگ جاتے ہو. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور بزرگوں، یہ قرآن پاک سورہ انعام کی آیت نمبر 63 ہے. اس میں جو ہے ایک خاص مضمون اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے، اپنے علم کے بارے میں بتایا تھا. اس کے کچھ آثار، مظاہر ان آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مشرکین، اللہ پوچھ رہے ہیں کہیے تم کو کون بچاتا ہے جنگل کے اندھیروں سے اور سمندر کے اندھیروں سے، اور جب تم اس کو پکارتے ہو خشوع کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ اور تنہائی میں، اور یہ کہتے ہو کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار بندوں میں بن جائیں گے. کہیے اللہ ہی تم کو جو ہے اس سے تم کو نجات دیتے ہیں اور ہر مصیبت سے تم کو نجات دیتے ہیں، پھر تم جو ہے شرک کرنے لگتے ہو. اس میں کئی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس میں وضاحت کر رہے ہیں. وہ کوئی مذہب کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، اس کے دل کے اندر، ضمیر کے اندر ایک اللہ کی ذات کی کچھ اشارے ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہوتے ہیں جب انسان، اس میں یہاں بتایا گیا کہ اندھیروں میں کوئی آدمی، ظلمات کہا گیا ہے، ظلمات البر والبحر، تو اندھیرے، جنگل کا اندھیرا ہے، بادلوں کا اندھیرا ہے اور سمندر کا اندھیرا ہے. اندھیرے کئی ہیں، ایک اندھیرا نہیں ہے، مختلف قسم کے اندھیرے. اس لیے اللہ تعالیٰ
जुलुमात कहा, अंधेरे, जंगल के अंधेरे। मसलन एक आदमी जो है चल रहा है, सफर कर रहा है और जंगल में निकल गया, घना जंगल है, अंधेरा है। अब मालूम होता है कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, किधर जाना है, सामने क्या है, कुछ नजर नहीं आता। अब इंसान घबरा जाता है, डर जाता है, पता नहीं कहीं से कोई सांप निकल के डस ले, कभी कहीं से कोई कुछ और चीज आके हमला कर दे। अब कोई बचाने के कोई रास्ते नहीं है, उजाला नहीं है, साथी नहीं है। ऐसे मौके पर इंसान की फितरत उसको कहती है, अब तक जो बुतों को पूछता था, दीगर चीज़ों को पूछ रहा था, ये कोई चीज़ तुझे बचाने वाली नहीं है, बस एक अल्लाह की ज़ात तुझे बचाएगी। इसी तरीके से समंदर में कश्ती में जा रहा है, जहाज में जा रहा है, पानी के जहाज में सफर कर रहा है और वहां अंधेरा हो जाए और तूफान, बादलों का अंधेरा, तूफान का अंधेरा, बीच में जो है भंवर में फंस जाए जहाज, तो उस वक्त भी जो है जो मुशरिक है, मुशरिकों के बारे में बात चल रही है, मक्के की मुशरिकीन से अल्लाह ताला खिताब कर रहे हैं कि तुमको कौन बचाएगा। तो उस वक्त तुम भी जो है जब अल्लाह ही को पुकारो, और अल्लाह को जो पुकारोगे कैसे पुकारोगे, बड़े दिल के साथ और इकरार करके पुकारोगे कि अल्लाह हम अगर इससे न बच गए, सिवाय तेरे हम किसी को नहीं मानेंगे, तू ही बचाने वाला है, तो ही निजात देने वाला है। आहिस्ता भी कहेंगे, दोनों तरह से जब कहते हैं तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जब हमने इनको बचा लिया इससे, तो कहते हैं कि हम जरूर शुक्र करने वालों में हो जाएंगे। ये अल्लाह ताला जंगल के अंधेरे, समंदर के अंधेरे, ये क्यों बता रहे अल्लाह ताला? ये अरब जो है इनकी जमीनों में कुछ नहीं है, बाहर चलना पड़ता है, कभी जंगलों में चल चल के जो है शहर पर आते हैं, कभी जो है दरिया के जरिए से आते हैं, तो इनका सफर करना इंतहाई मुश्किल होता है उस दौर में, जिस दौर में आयत नाजिल हो रही है। तो उसको बता के अल्लाह ताला पूछ रहे कौन तुमको बचाता है। उस वक्त तुम जो है खालिस मुखलिस होके अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह को अपने अंदर डाल के जो है कहते हैं कि अगर हम बच गए तो हम शुक्रगुजार हो जाएंगे, आइंदा शिर्क नहीं करेंगे, ये तुम कहते हो। और फिर उसके बाद जो है फिर अल्लाह ताला खुद ही जवाब दे रहे। पहले सवाल किए, कुल मैं युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, तुमको कौन बचाएगा जंगल के अंधेरों से और दरिया के अंधेरों से, जब तुम उसको पुकारते हो। ये सब कहा, जवाब सवाल किया अल्लाह ताला। पहली आयत में तो सवाल हुआ, फिर दूसरी आयत में खुद अल्लाह जवाब दे रहे, मुशरिकीन से जवाब नहीं ले रहे, डायरेक्ट अल्लाह जवाब दे रहे। क्या कह रहे हैं? कुलिल्लाह, कहिए अल्लाह, कहिए अल्लाह तुमको जो है इस समंदर के अंधेरों से बचाएगा, खुश्की के और जंगल के अंधेरों से बचाएगा। यही नहीं, दुनिया में इंसान को जब कभी बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, उसके सारे वसाइल बेकार हो जाते हैं, कोई काम नहीं कर रहे, बीमारी, ऐसी बीमारी आ गई, डॉक्टर्स लाजवाब हो चुके, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया इसका इलाज तो हमारे पास है ही नहीं, तुम इसी बीमारी में तड़प तड़प के मर जाओ। तो उस मौके पर जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं जब तुम अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह ही तुमको बचाता है, और तमाम मुसीबतों से भी अल्लाह ताला तुमको बचाता है। लेकिन आने के बाद, बच जाने के बाद, मुसीबतों से बचने के बाद जब जिंदगी में आ जाते हैं, सही हो जाते हैं, तो फिर शिर्क करने लगते हो, अल्लाह को भूल जाते हैं, फिर शिर्क में लग जाते हो। ये इन लोगों का जवाब दे रहे। इसमें एक बहुत बड़ी बात जो हमें मिलती है वो ये है कि हर इंसान
लाजवाब उसके ऊपर मुसीबतें आ जाती है, ज़ाहिरी वसाइल से काम नहीं आते, खानदान काम नहीं आता, माँ बाप काम नहीं आते, कोई चीज़ भी उन्हें काम जब नहीं आती, इसकी दिल से जो बात निकलती है वो अल्लाह की निकलती है, वादा करता है, अल्लाह के दरबार में वादा करता है, इससे बच गया मैं, बाहर निकल के आ गया तो फिर मैं मुसलमान बन जाऊंगा, एक अल्लाह के ऊपर चलने वाला बन जाऊंगा। तो एक बात जो बहुत बड़ी बात इसमें हमारी समझ में आई वो ये है कि काफिर और मुशरिक भी मुसीबत के टाइम पर अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उसको बचा लेता है। तो मालूम हुआ अल्लाह को पुकारने वाला अगर काफिर और मुशरिक जब दुआ मांग रहा है, अल्लाह को समझकर, अल्लाह ही मुसीबतों से बचाने वाला समझकर अल्लाह से पूछता है तो अल्लाह ताला उस मौके पर उसको बचा लेते, तकलीफ से हटा लेते। तो ये इसके अंदर इन आयत के अंदर पैगाम मिला। अब हमारे लिए भी पैगाम है। मौजूदा दौर के समझिए कि 50 साल से ये मामला चल रहा है कि अब इंसान जो है बुतों को नहीं पूज रहा है, अल्लाह को तो मानता है, अल्लाह की इबादत करता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे मौक़ों पर बंदा जो है, आज का मौजूदा दौर का मुसलमान अपने वसाइल पर, अपने असबाब पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेता है, उसी से मेरा काम चलेगा। अल्लाह को याद करने का मसला यहाँ पर नहीं आता है। आज के हमारे मुसलमानों के अंदर ये सिलसिला समझिए कि 50 साल से चल रहा है। उससे पहले जो मुसलमान होते थे उनके पास वसाइल नहीं होते थे, अब तो वसाइल बहुत है। दरिया में चलते हुए बचने के वसाइल बहुत हैं और बीमारियों में बचने के वसाइल, कई दुआएं और क्या क्या हो गया। लेकिन अब बुतों को तो नहीं पूज रहे, जैसे वो लोग बुतों को पूजते थे लेकिन उस मौके पर अल्लाह को याद करते थे। आज मुसलमान अपनी मुसीबतों के मौके पर अल्लाह को याद करने के बजाय इन वसाइल के पीछे पड़ गया है, असबाब के पीछे पड़ गया है कि असबाब से हमारा बचाव हो जाएगा, असबाब हमें जो है नजात दे देंगे, असबाब के जरिए से हमारा काम चल जाएगा। तो ये भी एक तरह का कोई के समझिए अल्लाह को बुलाने वाली चीज़ है। इसलिए पैगाम ये है कि इंसान को जब भी कोई मुसीबत आए अल्लाह ही को याद करे, अल्लाह से जो है अपने मसाइल अल्लाह के सामने रखे, अल्लाह के सामने दुआ करे, गिड़गिड़ाए। तो ये असबाब के बगैर भी अल्लाह ताला जो है इस बंदे की दुआ के ऊपर हमारी नजात का फैसला फरमा देगी। इस पर मैं ज़रा आगे बढ़कर रोशनी डालना चाहता हूँ। वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा की जो जमात तैयार की थी उनमें यही जज्बा पैदा फरमाया था, तुम अपने असबाब को मत देखो। ये मतलब नहीं कि असबाब को नहीं इस्तेमाल करना, असबाब को भी करना है, लेकिन ज्यादातर पूरे तरीके से अल्लाह पर भरोसा करना है। अल्लाह पे भरोसा करके अल्लाह से मांग के अपनी मुसीबत से बचने की कोशिश करना चाहिए। असबाब का भी आखिरी दर्जे में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सहाबा किराम को अल्लाह ताला ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तरबियत फरमाई थी कि वो जो है असबाब के बगैर भी दुआ के ज़रिए से अपने मसाइल हल कर लेते थे। उनके मसाइल असबाब नहीं है सामने, दुआ में लगे हुए, अल्लाह ताला के दरबार में अल्लाह से उम्मीद लगाए हुए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनके काम आसान कर देते थे। उस पर जो है ज़रा हमारा जहन खुले, अल्लाह की तरफ दुआ करने की ख्वाहिश, रग़बत पैदा हो, उसके लिए चंद वाक़ियात पेश करता हूँ। वाक़ियात तो पूरी सहाबा की ज़िंदगी, हर एक सहाबी की ज़िंदगी इसके लिए एक नमूना है, लेकिन मैं हज़रत उमर से बात करता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सीरत में लिखा हुआ है कि आप जो है दुआओं से अपने मसाइल हल कर लेते थे। हर बड़े से बड़ा मसला दुआ के ज़रिए आप हल कर लेते। मिसाल के तौर पर
آپ کا ایک زبردست تاریخی واقعہ ہے جو آج تک بھی یادگار ہے. مصر میں عمر بن العاص گورنر ہیں. ہمیشہ ہر سال دریائے نیل سوکھ جاتا تھا، خشک ہو جاتا تھا، پانی بالکل ختم ہو جاتا تھا. تو اس موقع پر جب حضرت عمر بن العاص گورنر ہیں، وہاں کے لوگوں نے آ کر بتایا کہ یہ ہر سال ایسا کبھی موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ دریائے نیل سوکھ جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں تم لوگ جب؟ تو کہ ہماری عادت یہ ہے کہ ایک حسین و جمیل لڑکی کو دریائے نیل کے بیچ میں جو ہے غیر اللہ کے نام پر بھینٹ چڑھا دیتے ہیں. جب وہ وہاں مر جاتی ہے، شیاطین آ کے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اس کی روح ختم کر دیتے ہیں. تو پھر وہ مر جاتی ہے، تو پھر پانی چل پڑتا ہے، جاری ہو جاتا ہے دریا میں، دریائے نیل میں. تو عمر بن العاص نے کہا ٹھہر جاؤ، اب اس سال ایسا نہیں ہوگا. میں ہمارے امیر المومنین کو خط لکھتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہمارے سے، یہ تو شرک ہے، پر ہرگز ہم یہ نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے، دنیا کی کوئی مصیبت آ جائے لیکن ہم مصیبت جھیل لیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی اور شرکیہ کام نہیں کریں گے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن العاص خط لکھتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 خط دیتے ہیں. ایک خط عمر بن العاص کے نام پہ، ایک خط دریائے نیل کے نام پر دیتے ہیں. دریائے نیل پر لکھتے ہیں کہ میں عمر الخطاب دریائے نیل کے نام پر خط لکھ رہا ہوں. اس میں مضمون ہوتا ہے ان کنت تجری من اللہ فنسألک باجرارک من اللہ وان کنت تجری من عندی فلا حاجت لی. یہ لکھتے ہیں کہ اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے، ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ سے طلب کرتے ہیں یہ دریائے نیل جاری ہو جائے، اور اگر تو اپنے آپ سے جاری ہوتی ہے تو ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کو دریائے نیل کے بیچ میں اس چٹھی کو بالوں کے نیچے کر کے رکھ دو. عمر بن اب پورا مجمع مصر کا کھڑا ہو کے دیکھتا ہے کہ آج ایک نیا کام ہونے والا ہے. اب تک تو حسین و جمیل لڑکیاں ہر سال غیر اللہ کے نام پر بھیڑ چڑھائی جاتی تھی، آج کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر بن العاص اس کو رکھ کے باہر نکلتے ہیں تو دریا جاری ہو جاتی ہے. ہمیشہ سے بھی زیادہ 6 فٹ دریا آگے نکل جاتی ہے، بڑھ چڑھ کے نکل رہی ہے. اس تاریخ سے لے کر آج تک دریائے نیل سوکھنے کا معاملہ نہیں ہوا ہے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ بٹھا لیتے ہیں تو مسئلہ اس طریقے سے حل ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے مدینے میں زلزلہ آتا ہے، زمین پر زلزلہ آتا ہے حضرت عمر کے زمانے میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عصا لے کے اس زمین پر مارتے ہیں کہ عمر جیسا انصاف پسند انسان یہاں پر موجود ہے، پھر بھی زلزلہ آ رہا ہے. اتنا کہنا تھا، زلزلہ ختم ہو جاتا ہے. اب تک زلزلہ مدینے میں نہیں آیا. اور پھر ایک مرتبہ آگ چلتی ہے، آگ مدینے میں آ کے جلا رہی ہے درختوں کو. حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میری چادر لے جا کے آگ کے سامنے بتاؤ. تو چادر آگ کے سامنے بتائی جاتی ہے، آگ واپس چلی جاتی ہے. تو یہ تو صحابہ کا معاملہ ہے. ابن بطوطہ ایک سیاح گزرے ہیں، دنیا میں پوری جگہ گھومے، جہاں جہاں تک وہ جا سکتے تھے. سیلون آئے، وہاں پر بھی یہ معاملہ چل رہا تھا کہ ہر سال ایک لڑکی کو جو ہے ایک کمرے میں بند کر کے اس کو ختم رکھ دیتے ہیں، تو رات میں آگ لگ کے وہ مر جاتی ہے. ابن بطوطہ جب وہاں گئے، دیکھا کہ یہ معاملہ یہ اگر ایسا نہیں ہوا پوری بستی پہ عذاب آتا ہے، پوری بستی پہ جو ہے شیاطین کا بسیرا ہو جاتا ہے.
تو ابن بطوطہ نے کہا ایک کام کرو، آج رات کسی لڑکی کو مت چھوڑو یہاں پہ، اس کمرے میں میں ہی بند رہوں گا جہاں پر وہ شیطان حاضر ہوتا ہے، دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ کیا کرتا ہے۔ اللہ بہتر جانے رات بھر کیا کیے، وہ اللہ کی یاد کرے، اللہ کے ذکر میں بیٹھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، سویرے بڑے آسانی کے ساتھ باہر نکل رہے، کچھ ایک انگوٹھے کی مقدار بھی ان کے پر کوئی جو ہے آنچ نہیں آئی ہے۔ تو آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اسباب پر بہت بھروسہ کر بیٹھے، آخری درجے میں دعا مانگنا برائے نام، پوری کوشش جو ہے، آج دیکھ رہے ہیں کتنے قہر مسلمانوں پر برس رہے ہیں۔ ایک قہر بیماری کا گیا، آج طوفان ہو رہا ہے، پچھلے چند دنوں میں حیدرآباد میں طوفان تھا، اب جو ہے کرناٹک میں، کیرلا میں طوفان ہے۔ بچنے کے اسباب الگ جا رہے، لیکن دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، کیونکہ ابھی آپ نے اس سے پہلی تفسیر میں آپ نے سنا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے، اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے چلتی ہے۔ آج یہ اسباب نے ہم کو اللہ سے بہت دور کر دیا ہے۔ بہرحال یہ 2 آیت کی یہ تھی، یہ منظر تھا مصیبتوں کے موقع پر اللہ کیسے بچاتے ہیں۔ جب اللہ کافر کو بچاتے ہیں، مشرک کو بچاتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ جو بندہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ضرور بچائے گی۔ اب دوسری آیت جو شروع ہو رہی ہے اس میں عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ یہاں پہلے آیات میں عذاب سے بچنے کا معاملہ تھا، اب ان آیات میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب کیسے ہم دنیا میں نازل کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں قل هو القادر، کہیے وہ قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے۔ اللہ اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ انسان بھول جاتا ہے، اپنی دنیا کے اندر لگ کے جو ہے سمجھتا ہے کہ بس اب ہمیں کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں، شراب میں، زنا میں، عیاشی میں اور اسراف خرچوں میں، اسراف خرچ کرنا بھی گویا کہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اپنا پیسہ میں اپنی محنت سے کمایا ہوں، میں جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہوں، یہ نظریہ جب مسلمان کے دل میں آ جاتا ہے تو مصیبتیں آتی۔ تو بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں اس پر کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے اور تمہارے پیروں کے نیچے سے بھیج دے، اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یا تمہارے آپس میں ایک دوسری جماعت کے ساتھ لڑا دے، تفرقہ بندی کر دے، فرقہ بنا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھیے کیسے ہم جو ہے اپنے آیات کو ہم کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور یہ تمہاری قوم جھٹلاتی ہے، یعنی مشرکین مکہ، اور یہ حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، کہیے میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر ایک بڑے واقعے کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم لوگ جان لو گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ عذاب کے 3 طریقے بتا رہے ہیں۔ ایک عذاب اوپر سے آتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کے اوپر برسات کا عذاب آیا، نیچے سے بھی آیا، اوپر سے بھی آیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر، لوط علیہ السلام پر پتھروں کی برسات ہوئی، شعیب علیہ السلام پر بھی عذاب آیا، اوپر سے عذاب آیا۔ تو یہ اوپر سے آیا، پھر نیچے سے عذاب، برسات کا ہو جانا، زلزلے کا آ جانا، زلزلوں کا آ جانا، اور زمین کھسک جانا، یہ عذابات ہے۔ 2 طرح کے ہو گئے۔ پھر تیسرا عذاب جو اللہ تعالیٰ بتا رہے وہ یہ ہے کہ عذاب اوپر سے نہیں آیا، اب عذاب نیچے سے نہیں آیا، اپنی جماعت کے اندر، اپنی ملت کے اندر تفرقہ آ جائے، جماعتیں بن جائیں، گروپ بن جائیں، فلاں ایک گروپ، فلاں ایک گروپ، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں۔ اس میں ایک تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے
تو یہ ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم پائے ہیں آپ، تفسیر بھی آپ ان سے تعلیم پائے، ان سے سمجھے آیات کو. کتنا بڑا مقام ہے عبداللہ ابن عباس کا، یہ آیات کو حضور سے تعلیم حاصل کرنا عبداللہ ابن عباس کی شان ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ جیسے یہ عذاب آتے ہیں ایسے ہی ایک عذاب اوپر سے آنے والا یہ ہے کہ ملت کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے، یعنی ایسا بادشاہ آ جائے انسانوں کی پر رحم ہی نہ آئے، اس کو مار دے، جلا دے، تباہ کر دے، برباد کر دے، ایسا بادشاہ مسلط ہو جائے. یہ بادشاہ کا عذاب ہے. یا بادشاہوں کو، حکمرانوں کو، ان کے جو وزراء ہیں، ان کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ نافرمان ہو جائیں، بادشاہ کی بات نہ مانیں، بغاوت کر دیں، مالکوں کے نوکر جو ہے دھوکہ دیں. یہ دوسرا عذاب ہے. اسے حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب لوگ جو ہے اللہ کی نافرمانی میں لگ جائیں گے اور اللہ کی نافرمانی خوب ہونے لگے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دے گی. بادشاہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، حکمران رعایا کی کوئی بات کی پرواہ نہ کرے، ایسے ظالم بادشاہ آ جائے. اور اسی طریقے سے رعایا جو ہے، نوکر لوگ اپنے بڑوں کی بات سننا چھوڑ دیں، بغاوت کریں، خیانت کریں، دھوکہ دیں، چوری کریں. یہ بھی ایک عذاب ہے. اور حدیث قدسی بھی ہے کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے نگران ہیں. جب تمہارے اعمال صحیح ہوں گے تو تمہارے نگران اچھے ہوں گے، تمہارے اعمال خراب ہوں گے تو تمہارے نگران جو ہے ظالم آئیں گے. اسی طریقے سے حدیث قدسی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، ساری زمین سارے آسمان میرے ہاتھ میں ہیں. میں چاہوں گا تو تمہارے اوپر عذاب کو نازل کر دوں گا، مختلف طریقے سے بادشاہوں کو مسلط کر دوں گا. اس لیے جب ایسا ہو جائے تو تم اپنے اعمال کی درستگی کی فکر کرو، میرے دربار میں آؤ گے، نہیں آؤ گے ختم ہو جاؤ گے. تو بہرحال اس آیت کے اندر اور یہ تیسرا جو ہے تفرقہ بازی، فرقہ بندی، گروپ، فلاں گروپ فلاں گروپ کو مارا. حضور نے یہ بھی فرمایا ایک حدیث کے اندر میرے بعد کافر ہو کے مت مرو، کہ ایک جماعت دوسری جماعت کی گردن اڑا دے. آج وہ ہو رہا ہے پاکستان میں. آپ دیکھیے ہماری مسجدوں کے اندر ایک جماعت نماز پڑھی ہے، دوسری جماعت آ کے اس جماعت کے اوپر حملہ کر دیتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ فرقہ بندی بھی، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. کیونکہ امت تو ایک واحد امت تھی، ایک وحدت تھی اس امت کے اندر. یہ وحدت ختم ہو گئی. اپنے اغراض کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے دوسرے گروپ کو جو ہے ختم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں یہ تفرقہ بازی پر بھی ایک اور بات ہے کہ صاحب پھر یہ سوال کریں گے آپ کے مذہب کے اندر جماعتیں، بھائی شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، حنفی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو اختلاف ہے. یہ اختلاف عذاب نہیں ہے، اختلاف رحمت ہے. یہ اختلاف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپس میں لڑیں، آمین پر لڑیں کہ صاحب وہ جماعت آمین زور سے کہتی ہے، یہ جماعت آمین زیر آہستہ کہتی ہے. یہ لڑنے کی چیز نہیں ہے. یہ اختلاف جو ہے رحمت ہے. اختلاف رحمت کیسے ہے؟ بہت سے لوگ کئی طریقے سے بتاتے ہیں. میں ایک واقعے سے آپ کو بتاؤں گا. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، غزوہ بنو قریظہ. احد کی جنگ سے باہر واپس آنے کے، احد کی نہیں ہے، یہ خندق کی جنگ سے آنے کے بعد آپ نے جو ہے بنو قریظہ پر جنگ کیا، یہودی کی جماعت پر جنگ کا آپ نے اعلان کیا. ابھی آ کے مدینے میں آ کے 15-20 دن سے جو ہے وہاں کھڑے تھے، مقابلہ ہوا، جو کچھ و تعلق غزوے کی معاملہ ہوا. اب آ کے ابھی جنگی لباس نکالے نہیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. حضور سے آگے فرمایا کہ
آپ جنگ کا لباس نکال رہے ہیں. ہم فرشتے تو جنگ کا لباس ابھی نہیں نکالے, ابھی اور جنگ کرنا ہے. قریظہ کے قلعے پر جا کر حملہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مت نکالو, چلو یہاں سے پھر قریظہ کی طرف چلو, وہاں جا کے جنگ کرنا ہے. اب اور عصر کی نماز وہاں پہ پڑھنا ہے. بنو قریظہ کے قلعے پر جا کر عصر کی نماز ادا کرو. اتنا تیزی کے ساتھ وہاں پہ چلنا ہے. اب چلنے لگے, مدینے سے چلے, وہاں تک پہنچنے تک جو عصر کا وقت آ گیا. تو اس میں 2 جماعتیں ہو گئی صحابہ کرام کی. ایک جماعت یہ کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنے کے لیے کہا, ہم یہاں قضا ہونے پر وہیں جا کے پڑھیں گے, بھلے قضا ہو جائے, اللہ کے نبی کا حکم ہے وہاں جا کے عصر کی نماز. ایک جماعت کہی کہ نہیں, اللہ کے نبی جلدی جانے کے لیے فرما رہے تھے, لہٰذا وقت پر ہم نماز پڑھیں گے, یہیں پڑھ لی. ایک جماعت صحابہ کی یہاں پر نماز پڑھ لی بیچ میں راستے میں, اور ایک جماعت بنو قریظہ کے پاس جا کے پڑھی. نماز ہو گئی, ختم ہو گئی بات. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دونوں جماعتوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کس کی نماز ہوئی, کس کی نماز نہیں ہوئی. مسئلہ ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی نماز ہو گئی. سمجھ رہے ہیں آپ, دونوں کی نماز ہو گئی. یعنی اجتہاد کیا, دونوں جماعتوں نے اجتہاد کیا. اجتہاد کیوں کیا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے مسئلے کو جاننے کے لیے, اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اجتہاد کیا. یہ مشہور واقعہ ہمارے علماء کے نام اس کو بیان میں نہیں سناتے, میں ہر جگہ سناتا ہوں یہ واقعہ. یہ بہت بڑی بنیاد ہے. آپسی مسلک کے اختلاف میں زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جو کر رہا ہے, جیسے کر رہا ہے, حدیث پر امام کے ماتحت کر رہا ہے تو کرنے دو, اس کے اوپر یہ نہیں کرنا. ہمارے بزرگوں کا یہی معاملہ ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بغداد آئے, ابو حنیفہ کے مزار پر تشریف لائے. اس مسجد میں نماز پڑھے جہاں ابو حنیفہ کی مزار ہے. تو آپ نے وہاں پر آمین بھی چھوڑ دی, رفع یدین چھوڑ دیا. جیسے حنفی لوگ نماز پڑھتے ایسی نماز آپ پڑھے. تاریخ میں ہے, امام شافعی کی تاریخ میں ہے. تو لوگوں نے کہا آپ تو امام ہیں, آپ تو جو ہے آمین کی بھی دعوت دیتے ہیں, رفع یدین کی بھی دعوت دیتے ہیں, یہاں اگر آپ نے ایسا کیا. نہیں, یہ تو امام ہے, یہ بڑے امام ہیں, ان کا بھی مسئلہ جو ہے حدیث سے ہے. ان کے پاس آ کر میں اپنے مسلک پر چل کے ان سے مقابلے کی دعوت نہیں دینا ہے مجھے. ایسے عمل کیا. ہمارے استاد محترم حکیم الامت, حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سبق میں سنا یہ واقعہ, میں کسی اور سے نہیں بیان. یہ جو ہے ان کے درس کے اندر یہ بات میں نے سنی ہے کہ آپ اکثر و بیشتر جو شوافی جہاں پر ہیں وہاں پر آپ سفر کرتے تھے تو وطر کی نماز عشاء کی بات نہیں پڑھتے تھے. آپ فجر میں شوافی کے ساتھ وطر کی 1 رکعت جو پڑھنے کا جو معمول ہے اس طریقے سے پڑھتے تھے. کہتے جب یہ ہے حدیث میں ہے, ایک امام کا یہ مسلک ہے, اس پر بھی عمل کریں گے, ان کی جگہ پر آگے اس پر بھی عمل کریں گے. تو بہرحال یہ فقہی جو اختلاف ہے وہ اس میں نہیں آتا, اللہ کی وعید میں نہیں آتا. یہ فقہی اختلاف ایسا ہے جیسے بتایا گیا ہے, ایک آدمی شہر کے مین جگہ پر پہنچنے کے لیے سڑکیں بنائے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. فلاں سڑک بھی ودھان سودا کو جاتی ہے, یہ سڑک بھی ودھان سودا کو جاتی ہے. کچھ لوگ ادھر سے جا رہے ہیں, کچھ لوگ ادھر سے جا رہے ہیں. یہ اختلاف نہیں ہے, ایک منزل پر پہنچنے کا طریقہ ہے, ایک جگہ پر اللہ تک پہنچنے کا طریقہ ہے. تو بہرحال مسلکی جو اختلاف ہے, یعنی مسلک کا عقائد میں نہیں, عقائد میں اختلاف ہے, وہ کرنا چاہیے, ان سے مقابلہ کرنا چاہیے, ان سے ہٹنا چاہیے. جیسے قادیانی ہے, نبی کے خلاف قادیانی ایک فرقہ ہے, یہ عقائد کا اختلاف. جیسے ایک جماعت اللہ کو مانتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہے, قیامت کو نہیں مانتی. جیسے اس میں اختلاف کریں گے, ہم ان سے مقابلہ بھی کریں گے. تو یہ ہے اصل اختلاف کا مسئلہ. اس لیے میں بہت مختصر تفسیر میں نے یہاں کی ہے, اور شاید میری زندگی کا پہلا موقع ہے اتنے کم افراد کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت کیا ہوں. میری کمزوری ہے, مجھے عوام سامنے نظر آنا. عوام جب سننے والے سامنے آئیں گے تو میرے اندر کا جو
दाइया जोर पकड़ता है, कम हो तो नहीं पकड़ता है। फिर भी बड़ी हिम्मत करके बात किया हूँ। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह हमद है सब तेरी ज़ात किबरिया के वास्ते, है दरूद व नात ख़त्मुल अंबिया के वास्ते और सब अस्हाब आले मुस्तफ़ा के वास्ते। फजल कर हम पर इलाही औलिया के वास्ते, हाथ अब हमने उठाए हैं दुआ के वास्ते। कर रिहाई का सबब इन मुब्तला के वास्ते, हुस्न ज़ाहिर हुस्न बातिन से सतौदा कर हमें। दीन अहसन पर खुदा कुर्बान शेदा कर हमें। शाह मोहम्मद यहया वली मुहय्यिस सुन्ना के वास्ते, शाह बशीर अहमद वली पुरजिया के वास्ते, शाह हुसैन अहमद वली बासफा के वास्ते, शाह रशीद अहमद इमामुल अतकिया के वास्ते, हाजी इमदाद अल्लाह पारसा के वास्ते, हजरत नूरे मोहम्मद पुरजिया के वास्ते। खास रहमत से इलाहल आलमी हमको नवाज कर हमें गाजी मुजाहिद और जरी और पाकबाज। हाजी अब्दुल रहीम अहले गजा के वास्ते, बिर्र तकवा देरिया से पाक रखे किरदेगार। बार आवर हो तेरे दीदार से हम बार बार। शेख अब्दुल बारी शाह बेरिया के वास्ते, शेख अब्दुल हादी पीर हुदा के वास्ते। ज़रब इल्लल्लाह से शैतान चकनाचूर हो, देव मजबूती के जिससे नफ्स भी मकहूर हो। शाह अज़्ज़ुद्दीन अजीज दोसरा के वास्ते, शाह मोहम्मद और मोहम्मदी अतकिया के वास्ते, शाह मुहिब्बुल्लाह शेख बासफा के वास्ते, बू सईद असद अहले वरा के वास्ते, शाह निज़ामुद्दीन बल्खी मुक्तदा के वास्ते। इल्तिजाए तुझसे यही ए खुदाए जुल जलाल, इश्क की अक़लीम में हमको भी दे जा हो जलाल। शाह जलालुद्दीन जलील अस्फिया के वास्ते, अब्द कुद्दूस शाह कुद्दूस सफा के वास्ते, ऐ खुदा शेख मोहम्मद रहनुमा के वास्ते। अहमद अब्दुल हक शाह मुल्के बका के वास्ते, शाह जलालुद्दीन कबीरुल औलिया के वास्ते, शेख शमसुद्दीन तरके शमसुद्दुहा के वास्ते। फख्र फाखे में इलाही हमको रख साबित कदम, सब्र की तौफीक देला हक को गर्रंजो अलम। शेख अलाउद्दीन बार साबिर बारजा के वास्ते, जायका दे ए खुदा इस्लाम का ईमान का, और अता कर गंज हमको शक्कर इरफान का। शाह फरीदुद्दीन शकर गंजे बका के वास्ते, नाज किस्मत पर करें और दे सदा हल में मजीद। खंजरे उल्फत से तेरे घर हम हो जावे शहीद। ख्वाजा खुतबुद्दीन मख्तूले वला के वास्ते, नफ्स शैतान दुश्मनी पर हर घड़ी तैयार है। ओ मददगारों मोई बंदे तेरे लाचार है। शाह मोइनुद्दीन हबीब किबरिया के वास्ते, ख्वाजा उस्मान बा शर्मो हया के वास्ते, शाह शरीफ जंदनी बा इत्तिका के वास्ते, ख्वाजा मौदूद चिश्ती पारसा के वास्ते। मुल्क गिरी के होश हमको नहीं है जुल जलाल, चाहते हैं फकत तेरी असीरी का कमाल। शाह बू यूसुफ शाह शाहो गदा के वास्ते, बू मोहम्मद मोहतरम शाह वला के वास्ते, अहमद अब्दाल चिश्ती बासका के वास्ते, शेख अबू इसहाक शामी खुश अदा के वास्ते, ख्वाजा ममशाद उल उला के वास्ते। हम है नाबीना खुदा जब तक न तू आए नजर, वो बसीरत दे हमें जिसमें के हो तेरा गुजर। वो हो बेरा शाह बसरा पेशवा के वास्ते, शेख हुज़ैफा मराशी शाह सफा के वास्ते। हमको अपने दर की यारब तू गदाई कर नसीब, हम बने तेरे मुहिब और
تو بنے ہمارا حبیب، شیخ ابراہیم ادہم بادشاہ کے واسطے، شاہ فضیل احمد ایاز اہل دعا کے واسطے، خواجہ عبدالواحد ابن زید شاہ کے واسطے، شیخ حسن بصری امام الاولیاء کے واسطے، ہادی عالم علی شیر خدا کے واسطے، بہرور کر ہم کو مولا دولتی دیدار سے، دل رہے روشن ہمارا ہر دم تیرے انوار سے، سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم، زشتکاری سے مغموم و رنجیدہ ملول، ان بزرگوں کے توسل سے ہمیں کر لے قبول، یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے، ہم ذلیل و خوار و مسکین و گدھا کے واسطے، ہو ہمارا ہر ہر عمل تیری رضا کے واسطے، تو نے اپنی نعمتوں میں خوب ہی حصہ دیا، عقل و حکمت بھی عطا کی لیکن اب کبریا، بخش و نعمت جو کام آوے صدا کے واسطے، جرم عیسیہ سے ہوئے ہیں ہم سزاوار جحیم، رحم فرما لطف فرما یا غفور یا کریم، رحم اپنے فضل و رحم و احسان و عطا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا ہم بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا ہم بے نوا کے واسطے، بار عیسیاں سے الہی لڑکھڑاتے ہیں قدم، حشر کے دن لاج رکھ لینا ہماری ذی کرم، مغفرت عاجز کی کرنا مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم، حد سے ابتر ہو گیا ہے حال ہم ناشاد کا، کر ہماری امداد اللہ وقت ہے امداد کا، اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے، جس نے شجرا لکھا اور جس نے شجرا پڑھا اور جس نے شجرا سنا، دو جہاں میں نعمتیں ان کو عطا کر کبریا، کشتگان تیغ تسلیم و رضا کے واسطے، شاہ محمد یحییٰ ولی محی السنہ کے واسطے، شاہ بشیر احمد ولی پرزیا کے واسطے، شاہ حسین احمد ولی باصفا کے واسطے، صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.